اچھا سر، یہ فرمائے گا جس طرح ابھی اہل بیت سے محبت کا ذکر ہوا تو اہل بیت کے ساتھ دشمنی یا بغض رکھنے والوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، کیا حیثیت بیان کی گئی ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و ایمان ہے نا جی، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت، یقیناً جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. جس طرح ایک دفعہ حضرت عمر نے بھی وضاحت کر دی تھی اپنی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، میں ہر چیز آپ پر قربان کرنے کو تیار ہوں سوائے اپنی نفس اور وجود کے. فرمایا ابھی تک آپ کا ایمان نہیں ہوا مکمل نہیں ہوا. انہوں نے فوراً کہا یا اللہ کے نبی پھر تو ایسے ہی ایک لمحہ بھی گزارنا میرے لیے مشکل ہے، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو محبوب رکھتا ہوں. تو انہوں نے الآن یا عمر، اب تم ایمان کے اس تک کمال کے درجے کو پہنچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کیا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کا کیا تقاضا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی سوچ کو نہیں دیکھنا، اپنے زاویوں کو نہیں دیکھنا، اپنے زاویوں کو درست کرنا ہے ان احادیث کی روشنی میں. جس طرح رانا صاحب نے مفہوم بیان کیا ہے، وہ یہ ساری احادیث کیا تقاضا کر رہی ہیں. بلکہ یہاں تک ایک حدیث ہے غالباً ترمذی کے، احب اللہ من احب حسینا، جی، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے. اور یہ بھی کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے بیان کی ہے. یہاں ایک میں کانسیپٹ کلیئر کرتا چلوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ محدثین نے اہل بیت کی محبت کے بیان میں کوئی کمی کی ہے، یا نعوذ باللہ اس طبقے کے اندر اہل بیت سے محبت میں کوئی کمی ہے. یہ بالکل غلط جو ہے وہ تصور ہے، کانسیپٹ ہے. وہ خود پڑھتے نہیں، سنا جاتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. ایمان کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم جس اللہ نے دانے کو پھاڑا اور پھر سبزہ اگایا اور جس نے نسلوں کو پیدا کیا، اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ اے علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا. ٹھیک. اب ایک انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ حضرت علی سے یا اہل بیت سے بغض رکھ کے میں کدھر جا رہا ہوں، میرے دل کے اندر ایمان ہے یا میں نفاق کو بڑھا رہا ہوں. تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ چیز نفاق ہے. اور نفاق جو ہے یہ بعض اوقات اگر یہ عملی طور پہ بھی جس طرح زبانوں سے بھی پھر اس طرح ہم ان کی جو ہے نا وہ شان میں گستاخی شروع کر دیں، دل کے اندر بھی ہم یہ پالنا شروع کر دیں، تو پھر تو یہ نفاق ہے، اور نفاق تو کفر سے بھی بدتر ہے. ٹھیک. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو لہٰذا یہ بات اوپر سے نہیں ہوتی، یہ چیز دل میں ہے اندر سے، اور اندر سے ہے کہ ان حضرات سے محبت کیوں ہے. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں صرف نہیں فرمایا بلکہ آپ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو یہ میری محبت کی بنا پہ ہی ان سے محبت ہے. کیوں کہ یہ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں. اور جس نے میرے صحابہ سے بغض اور نفرت رکھی تو یہ میرے بغض کا ثبوت ہوگا، کیونکہ ان کو اس چیز کا خیال نہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور پھر ان سے بغض رکھ رہے ہیں. تو اگر عام صحابہ سے محبت وہ ایمان اور اللہ کے نبی کی محبت کا سب سے بڑی دلیل ہے یہ، اور ایمان کی دلیل ہے، تو اہل بیت سے محبت یہ کیسے؟ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے.